یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتجوز فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، رشتے تلاش کرنے میں گھر بار بک گئے۔ جب آپ لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہو، ایک دو نہیں دسوں جاتے ہو اور دسوں بار جاتے ہو، آپ سوچو اس لڑکی کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لڑکی کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لڑکی کے ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یوں ہی گئے چکن چلی کھایا، مرغا فرائی کھایا اور ڈھیر سارے آئٹمز کھائے۔ کل امرئ مسلم الا بطیب نفسی۔ کہاں گیا؟ محترم ناظرین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں نے اللہ رب العالمین نے آج آپ سامعین کے سامنے مجھے دین و اسلام کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع دیا۔ محترم سامعین، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میرا موضوع بیان ہے جہیز۔ محترم سامعین، جہیز لینا دینا ناجائز ہے اور نہ حرام، بلکہ یہ ایک لعنت، ایک مصیبت، ایک المیہ اور ایک ناسور ہے جس کے مسلمان بھی شکار ہیں۔ یہ غیروں کی رسموں، غیروں کا وتیرہ و طریقہ ہے جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ یہ غیروں کی رسموں اور غیروں کا وتیرہ و طریقہ ہے جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ مسلمانوں نے سنت کے صحیح طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی بہت سی چیزیں اختیار کر لی ہیں، انہی میں سے ایک جہیز کی لعنت ہے۔ یہ لعنت خود انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے اور اپنے لیے پریشانیاں و مصیبتیں بڑھا لی ہیں۔ محترم سامعین کرام، شریعت اسلامیہ نے شادی بیاہ کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کوئی زور و زبردستی نہیں ڈالی ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے اس کی شادی کی جائے تو اسے جہیز دیا جائے، اسے نقد روپیوں کے روپ میں، گاڑی موٹر کے روپ میں اور جائیداد کے روپ میں، ڈھیر سارے سامان کے روپ میں، ایسا شریعت اسلامیہ نے کوئی چیز دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے جب رشتہ طے تمام ہونے لگتا ہے، جب رشتے کا شروعات ہوتا ہے، رشتہ لگنے والا ہوتا ہے تو دیکھنے کون جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتجوز فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم شادی کرنے کے لائق ہو جاؤ، جب تمہارے پاس نان و نفقہ ہو جائے، جب تم شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ تو تم شادی کر لو۔ اور شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ شادی کرنے سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمارا جب رشتہ لگنے والا ہوتا ہے، جب ہم لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھنے کون جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بار ماں جاتی ہے، ایک بار لڑکے کی ماں جاتی ہے، پھر اس کی بہن جاتی ہے، پھر اس کی پھوپھی جاتی ہے، پھر اس کی خالہ جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس معصوم سی بچی کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس معصوم بچی کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس معصوم بچی کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی، اس معصوم سی بچی کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے تمہارے لیے ڈھیر سارا انتظام کیا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے، بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، رشتے تلاش کرنے میں گھر بار بک گئے۔ محترم سامعین کرام، جب آپ لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہو، ایک دو نہیں دسوں جاتے ہو اور دسوں بار جاتے ہو، آپ سوچو اس لڑکی کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لڑکی کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لڑکی کے ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یوں ہی گئے چکن چلی کھایا، مرغا فرائی کھایا اور ڈھیر سارے آئٹمز کھائے۔ محترم سامعین کرام، ہم
سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے ہم سے بڑا ظالم؟ ہم ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے مسلمان پر ظلم کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، کہ تم شادی کرو تو تم دیکھنے جاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو بعد میں اس کی نمبر آتی ہے اور سب سے پہلے اس کے گھر والے دیکھنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ صرف چوری کر لینا ناجائز نہیں ہے، ایک دوسرے کا ڈاکہ مار لینا ناجائز نہیں ہے، کسی کا زمین جائیداد ہڑپ لینا ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ناجائز ہے کہ ہم دوسروں کے گھر جائیں اور مگنی کے روپ میں، منہ دکھائی کے روپ میں، بارات کے روپ میں اس کے یہاں کھانا کھائیں، اس کے یہاں بدائی کا پیسہ لے، اس سے نقد روپیوں کے روپ میں پیسہ لے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اے ایمان والو، کہاں جاؤ گے؟ کیسے تمہاری بخشش ہوگی؟ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، آج آئے دن اخبارات میں یہ سرخیاں چھپتی ہیں، یہ سرخیاں آئے دن اخبارات میں چھپتی ہے کہ فلاں نے اپنے سسرال میں گاڑی نہ ملنے پر اپنے بہو کو مار ڈالا، فلاں شخص نے اپنے سسرال گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بیوی کو مار ڈالا، فلاں سسر نے اتنا روپیہ نہ پانے کی وجہ سے اپنے بہو کو مار ڈالا۔ محترم سامعین کرام، آپ غور کریں، اس سماج اور اس معاشرے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ امیر لوگ۔ محترم سامعین کرام، محترم سامعین کرام، اب میں زیادہ باتوں کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے ہم دیکھیں اپنے گاؤں اور سماج کے اندر کی خرافاتوں کو۔ میں آپ سے زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی طرح ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادیاں کریں۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شادیاں ہوتی تھی اور آج ہمارے دور میں شادیاں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب میں اپنی باتوں کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں اس بزم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ